بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، پچھلے درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے آخر میں یہ تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلم اور بردباری میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. غصہ، جوش غضب اور اس کے نتائج پر سب سے زیادہ قابو اور اختیار رکھنے کا عملی مظاہرہ آپ کی حیات طیبہ میں ہم کو نظر آتا ہے. اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ حلم اور بردباری کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ آپ نے عبدالقیس کے وفد عبدالقیس کے سردار اشج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اس میں سے ایک حلم اور ایک سنجیدگی کو کہا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید طاقتور غالب وہ نہیں ہے جو لوگوں پر غلبہ اور قابو پا لے. شدید وہ ہے، پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ پائے. یہ وہ الفاظ ہیں جو صحیح مسلم میں ترجمے کے ساتھ ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی اس معنی کی حدیث لیس الشدید بالسرعہ جو پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غصے پر قابو کا عملی نمونہ پیش کیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، وہاں آپ نے لوگوں کو بھی یہ بیان کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومنین کی صفات میں سے وہ ہے کہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے غصے کے علاج بھی بیان کیے. حضرت سلیمان ابن سورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری مسلم میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو اشخاص نے، دو مردوں نے، دو آدمیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جھگڑا کر لیا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک پورے جوش و غضب کے ساتھ، غیظ و غضب کے ساتھ اپنے ساتھی کو گالی دے رہا تھا، یعنی برا بھلا کہہ رہا تھا. قد احمر وجہہ، ایسی صورت حال تھی کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. مارے جوش کے اور غضب کے، غصے کے مارے اس کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو ارشاد فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی اس غصے کی حالت میں، انتہائی شدید غصے کی حالت میں اگر یہ آدمی اس کلمے کو کہے گا تو اپنے اس کیفیت کو دور کر دے گا. یعنی جو یہ پا رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، یعنی غصے کی جو کیفیت ہے، اس سے یہ دور ہو جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا. آپ نے فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے، شیطان رجیم سے بچاؤ چاہتا ہوں اللہ سے. صحابہ نے اس آدمی سے کہا الا تسمع ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم نہیں سن رہے ہو؟ تب اس شخص نے، غصے میں بھرا ہوا شخص کہتا ہے انی لست بمجنون، میں پاگل نہیں ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ آپ نے ایک علاج بتایا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے آپ کو اور آپ کی امت کو کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس طریقے سے لوگوں کا دفاع کرو. کوئی اگر آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، تو تم وہ رویہ اختیار کرو جو زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اگر ایسا کرو گے، ایک آدمی غصے سے آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، جہالت و نادانی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور آپ حلم اور بردباری کے ساتھ اس کو جواب دے رہے ہیں. غصے کا جواب غصے سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں. اینٹ کا جواب آپ پانی سے دیں اگر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، تمہارے اس برتاؤ اور رویے کے نتیجے میں گویا ایسے ہو جائیں گے جیسے جگری دوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے انتہائی
محبت رکھنے والے دوست بن جائیں گے. ہاں یہ سورہ فصلت کی مشہور آیت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جسے امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ غصے کے وقت صبر کرنا اور برے برتاؤ کے وقت معاف کر دینا، ہاں یہ ایسی چیز ہے کہ جب اسے لوگ کریں گے تو اللہ تبارک و عصمہم اللہ، اللہ انہیں محفوظ رکھے گا، بچا لے گا، اور ان کے لیے ان کا دشمن ان کا تابع بن جائے گا جیسے کہ وہ گہرا دوست ہو. یہ دو صفتیں ایسی ہیں، دشمن کو دوست بنانے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت نازل کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا غلطیوں سے یا کسی ایسی حرکت سے جس کے پاداش میں وہ لوگوں کے سامنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم بنے. ہاں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا ایک علاج اور بھی بتایا. آپ کا ارشاد ہے ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. ہاں اس کا تخلیقی مادہ اور عنصر آگ ہے، جیسے انسانوں کا مٹی ہے. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، لہذا غصہ جو شیطان کی طرف سے ہے، جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جب اس غصے کا غلبہ کسی شخص پر ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، کیونکہ وضو پانی سے ہوتا ہے اور پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے. یعنی غصے کا جو جوش ہے، گرمی ہے، وہ وضو کے ذریعے سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. یہ ایک دوسرا علاج آپ نے بتایا. ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ، یہ دوسرا یہ ابو داؤد کی روایت ہے جسے شعیب ارناؤت نے شرح السنہ میں حسن درجے کی روایت قرار دیا. تیسری روایت بھی شعیب ارناؤت نے ابو داؤد ہی کی ہے اور حسن قرار دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے ہاں اور وہ کھڑا ہوا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب، ہاں اگر غصہ اس سے چلا گیا تو ٹھیک، وإلا فليستجع، اور تب بھی اگر بیٹھنے پر بھی غصے کا علاج نہ جائے تو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. ہاں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے یہ 3 علاج بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انتہائی حلیم تھے. ایسے مقامات پر جہاں لوگوں کو غصہ آتا تھا آپ جو ہے وہ حلم اور بردباری سے جواب دیا کرتے تھے. بلکہ ہم نے دیکھا ایسے کئی واقعات ہیں جو میں نے پچھلے ذکر کیا کہ اعرابی نے آ کے چادر کھینچی، چادر کے تناؤ سے آپ کے گلے میں جو ہے اس کے نشانات پڑ گئے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل میں اس سے غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہنس کر مسکرا کر اس کے مطالبے کو پورا کر دینے کا حکم دیا. ایسی ایک نہیں 20 مثالیں بلکہ 50 اور سینکڑوں مثالیں سیرت طیبہ میں بکھری ہوئی ہم کو اور آپ کو نظر آئے گی. آپ نے خود یہ عملی نمونہ پیش کیا، امت کو اسی کی تعلیم دی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو لوگ دین کا حصہ شاید نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں ایک عام شکایت یہ بن گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے دین کے لیے کچھ مخصوص فریم تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ نماز اور نوافل کو، دین کو، ایمان کو محدود رکھتے ہیں. کچھ لوگ اس سے بڑھتے ہیں تو ذکر و اذکار کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کچھ مخصوص معمولات کو انجام دینا دین کے تقاضے کی تکمیل سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر معاملات میں، لوگوں کے لین دین میں، حلال و حرام میں اور اخلاقیات میں گویا ان کے یہاں دین کی تعلیمات ہیں ہی نہیں. اور یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ تقریروں میں، خطابات میں، کتابوں میں، تحریروں میں بیان کرنے کی لائق رہ گئی ہے. میں ایسا شاذ و نادر شاید دیکھا ہو میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے یہ جو 3 علاج بتائے کہ غصے کی شدت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، وضو کیا جائے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں، ایسے آج ہمارے سامنے کتنے نمونے نظر آتے ہیں. ہاں بلکہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی رویہ ایسا مان لیا گیا ہے کہ اگر کوئی سیاسی مقاصد یا دوسرے مقاصد کے تحت کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے جوش پیدا کرے اور جوشیلا رد عمل پیدا کر کے ان کو ایسے کام پر ابھارے جو خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے، فساد ہو جائے، شہر میں جو ہے وہ ہنگامہ مچ جائے، ایسی کوئی حرکت پیش کی جائے تو بلا سوچے سمجھے کچھ مسلمانوں کا رد عمل سامنے آ جاتا ہے. یہاں اجتماعی نظام بھی ہمارے یہاں انتہائی کمزور ہے.
ان امور میں اپنے بڑوں کو بڑا پن دینا، ان کے فیصلوں کا انتظار کرنا اور ان کے فیصلوں کے بعد جو ہے اس پر جم جانا، یہ مزاج بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، مسلمان جذباتی اور جوشیلے انداز میں ایک رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر ایسے صورتحال بنتی ہے کہ میڈیا سے لے کر سیاسی گلیاروں تک ہر جگہ مسلمانوں کی بدنامی اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری، غصے پر قابو اور غصے کا علاج بہت ہی اہم تعلیم ہے، جو ہمیں روزمرہ کے معاملات میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر ہم اسے اختیار کریں تو بہت سارے نقصانات سے ہم محفوظ رہیں گے، بلکہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اور اخلاقی قدروں میں ایک بڑی نمایاں ہر اچھی چیز، ہر اخلاقی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی معراج پر نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی ضرورت صبر کی ہے۔ صبر اخلاقیات میں سے ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو بڑی جامع صفت اور خوبی ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ تفصیل بیان کی کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ہر مرحلے میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صبر کی 3 قسمیں کہلاتی ہیں۔ ایک، نیکیوں پر صبر کرنا، نیکی کرتے وقت اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھنا، یہ استقلال اور استقامت کا معنی لیے ہوئے ہے، یعنی آپ استقامت، ثابت قدمی، دین پر جمے رہنا ہر حال میں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں اور دشمن کا سامنا ہے تو وہاں پیٹھ دکھانا گناہ کبیرہ ہے، وہاں جم جانا صبر ہے۔ اللہ کے راستے میں، دین کی تعمیل میں، اس کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے، ان رکاوٹوں کے باوجود دین پر قائم رہنا، یہ صبر ہے، نیکی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کا کوئی حکم ہے، فرض اور حق کی ادائیگی کا معاملہ ہے، آپ نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے کہ بستر چھوڑ کر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا کی طرف جائیں، مسجد کی طرف جائیں، لیکن آپ اپنے آپ پر جبر کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو یہ نیکی میں صبر کی مثال ہوئی۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو برائی سے بچانے سے روکنا، ہاں، آپ کو کسی گناہ کی طرف رغبت مل رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی گناہ، اس گناہ کا ارتکاب کریں، آپ کو طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا اس ڈر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، تو گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر جو آپ نے کنٹرول کیا، یہ گناہوں سے بچنے پر صبر کیا آپ نے، یہ دوسری قسم ہوئی صبر کی۔ تیسری قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلوں پر بحیثیت رب کے، بحیثیت القیوم کے، بحیثیت الصمد کے، ہاں، اس کائنات کا نظام چلانے والے مدبر کی حیثیت سے پروردگار نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو گئی، کوئی قریبی شخص مر گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی نقصان تکلیف ہو گئی، گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، ایسی کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، وبا چل گئی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جان کر اور یہ مان کر کہ رب حکیم حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے فیصلے میں حکمتیں ہیں، اور ہم اس کے فیصلے پر معترض نہیں ہیں، اعتراض نہیں کرتے، اس پر سر جھکاتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں پر تسلیم و رضا کا اظہار کرنا، الرضا بعد القضاء، جو اللہ کے رسول نے دعا میں مانگی، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاء، تیری قضا اور فیصلے کے بعد میں رضا مانگتا ہوں کہ میں اس پر خوش رہوں، راضی رہوں، رضیت باللہ ربا کا مصداق بنوں، کہ تیری ربوبیت اور پروردگاری کا جو بھی فیصلہ ہو میں اس پر خوش رہوں۔ یہ ہے صبر۔ ان تمام چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو اہل علم نے کہا اگر آپ خودداری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ ہاں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی حالت پر قناعت کریں، جو اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اسی پر قانے رہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس خودداری اور قناعت کے لیے بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ بہادری کے لیے آپ دشمن کے سامنے جمے رہیں، اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ حیا میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ ہاں، نیکیوں کے کرنے میں، صدقہ و خیرات کے کرنے میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے کہ آپ کو مال کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دل میں لالچ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس پر آپ عمل کرتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دل کی خواہش نفس کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یہ خواہش نفس کی جو مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے مال کو روک نہیں رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ صبر ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں صبر کا ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے سر کا تعلق دھڑ سے ہے، جسم سے ہے۔ بغیر سر کے دھڑ کا کوئی معنی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی بغیر صبر کے ایمان نہیں بچتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے اپنی زندگی کی بہار اور خوشگواری صبر کے ذریعے سے حاصل کی۔ اگر صبر نہ ہو تو انسان کی زندگی بے کیف ہو جائے گی، اور ایسے ہی لوگ صبر نہیں ہوتا ہے جنہیں بے صبری ہوتی ہے، وہ خودکشی کا اقدام کر لیتے ہیں، اپنا ہی نقصان۔ جو خودکشی کرتا ہے اس کے اندر صبر کی کمی ہے، جو بزدلی اختیار کرتا ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے پر کو قبول کرتے ہوئے اس کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو ایمانی جو خصوصیات ہیں اس کی جڑ میں اس کے یہاں کہیں نہ کہیں آپ صبر کی کار فرمائی ضرور پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا جو بھی صبر ہے، صبر جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کا بھی جو یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے یہ اللہ کی توفیق سے تھا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی جو صورتحال ہے اس پر آپ غمزدہ نہ ہو۔ مکہ کی زندگی میں آپ کے لیے بڑے مسائل تھے، دعوت دینے کے باوجود وہ سرکشی پر، ہٹ دھرمی پر آمادہ تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہم کو افسوس ہوتا ہے بعض مرتبہ کچھ چیزیں ایسی حیرت انگیز لگتی ہے کہ برائیاں واضح ہیں، اچھائیاں واضح ہیں، اس کے باوجود ہمیں آس پاس کے کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ غلط لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ سن کر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ارے یہ جانتے ہیں کہ فلاں بے ایمان ہے، ظالم ہے، جماعت میں خیانت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصلحت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی حکمت ہو، نتیجے کے طور پر بعد میں جو نتائج آئیں گے وہ اچھے کے اچھے اور برے کے برے ہونا ہی ہے، لیکن اچھے لوگوں کے لیے ایسی تمام صورتحال میں صبر کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کفار و مشرکین کے حالات پر آپ غمزدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو مکر و فریب سازش آپ کے خلاف کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ تنگی میں نہ پڑے، ہاں، پریشانی کی حالت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، تنگی میں نہ پڑے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن یعنی نیکوکار ہیں، احسان کرنے۔ اگر آپ صبر پر قائم ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ آپ کو حاصل ہوگا۔ اب زندگی کے نشیب و فراز، آزمائش، کچھ مشقتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو یہ وقتی اور عارضی ہیں، نتیجہ تو صبر اور تقوی کرنے والوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے حق میں ہی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی اس آیت میں اور قرآن کی کئی آیتوں میں صبر کرنے کی تلقین کی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آپ صبر کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ جیسا صبر آپ کی حیات طیبہ میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی انسان میں صبر کی وہ بلندی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا خلق قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ آپ کی سیرت میں سب سے نمایاں طور پر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت اور انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، اسوہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ ہر اعتبار سے اسوہ تھے۔ صبر میں بھی آپ سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے بڑی اونچی چوٹی پر فائز نظر آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان، حتیٰ کہ انبیاء کرام میں بھی علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی کوئی آپ کے مقام کا نظر نہیں آئے گا۔ ایک روایت اس کی تائید میں ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چہیتی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا۔ ہاں، یہ روایت جو ہے بخاری مسلم میں ہے کہ کیا حل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد، آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ احد میں جب پیچھے سے گھاٹی پر سے خالد بن ولید کے دستے نے حملہ کیا، صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے دشمنوں کے تعاقب میں اور مال غنیمت کے سمیٹنے میں جڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے، تو پیچھے سے جو حملہ ہوا گھاٹی کے بھی 50 میں سے 40 صحابہ نے مقام چھوڑ دیا تھا، تو پیچھے سے جو حملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھر گئے، مشرکین کے گرد، اور آپ کو اس وقت کئی چوٹیں آئی، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئی، چہرہ خون آلود ہو گیا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک گڑھے میں گرے جس سے آپ کے گھٹنے جو ہے زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچی،
تکلیف ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اس دن سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دے اور زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا؟ تو آپ نے جواب دیا لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ، کہ ہاں میں نے تمہاری قوم سے بڑی شدت اور تکلیف کا معاملہ جھیلا ہے، سامنا کیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سخت معاملہ جس کا مجھے سامنا ہوا وہ عقبہ کے دن، گھاٹی کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے کسی قدر مایوس ہو کر بڑی محنت کرتے ہوئے مکی دور میں اخیر میں آپ مکہ سے طائف تشریف لے گئے۔ ہاں آج بھی اگر آپ مکہ سے طائف کا سفر کریں تو آج تو بڑے شاندار راستے بن گئے ہیں، گھاٹیاں پہاڑیاں کاٹ کر انتہائی بہترین راستے تعمیر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب جب گھاٹیاں دیکھیں گے اور تصور کریں گے تو حیرت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے ساتھی حضرت زید کے ساتھ کس طریقے سے یہ دشوار گزار گھاٹی اور پہاڑی عبور کی تھی اور طائف کی بستی تک آپ پہنچے تھے محض دعوت و تبلیغ کے مقصد سے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس گھاٹی کے دن طائف جب میں گیا تھا اس وقت مجھے اس سے زیادہ سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی تھی۔ جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل ابن عبد کلال کے بیٹے پر پیش کیا، چنانچہ اس نے میرے مقصد کے مطابق جیسا میں نے چاہا تھا ویسا رد عمل اور جواب نہیں دیا۔ ہاں یہاں اختصار ہے، آپ نے صرف اتنا ہی کہا۔ یہ طائف کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، پہلے ایک بھائی کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں مزید تفصیل ملے گی اور ثابت شدہ روایات میں کہ آپ نے ان کو پوچھا، اور جب آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ آپ پر طنز و تعریض بھی کی کہ کیا یہ طائف اور مکہ کی دو بستیوں میں کوئی بڑی شخصیت اللہ کو وہ نہیں ملی نبوت کے لیے؟ اس قسم کی من القریتین عظیم والی قرآن کی جو آیت ہے، کہتے ہیں وہ اسی مقام کی تھی یا کسی اور موقع کی رہی ہو؟ تو کچھ نے یہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کیجئے، مخالفت نہ کریں، لیکن وہ اس پر قانے نہیں ہوئے، اس پر بس نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر طنز کیا، طنز و تعریض فرمائی، طنز و تعریض کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ طائف کے بدماشوں اوباشوں بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو طائف کی گلیوں کوچوں میں گزرتے ہوئے پتھروں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، رحمت للعالمین سید المرسلین جو لوگوں کی ہدایت کے لیے گئے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان سے دنیا کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، سرداری نہیں طلب کر رہے ہیں، دولت نہیں مانگ رہے ہیں، ان کو اللہ کا راستہ، سچا راستہ، ہدایت کا راستہ بتانے گئے۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کی بات کو قبول نہیں کیا گیا، یہ خود ایک ظلم تھا، پھر مخالفت کی گئی، مذاق اڑایا گیا، یہ مزید ظلم، پھر آپ کو جسمانی اعتبار سے اذیتیں پہنچائی گئی، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، سنسار کیا گیا۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ راستے سے گزر رہے، دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے اور آپ کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ ہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ آپ کا خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں طائف سے نکلتے ہیں کہ فانطلقت وانا مہموم علی وجہی فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم و اندوہ کی حالت میں میں واپس لوٹا اور میں پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں قرن الثعالب، طائف اور مکہ کے درمیان ایک پہاڑی کا نام ہے، میں وہاں پہنچا۔ فرفعت راسی، تب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فاذا انا بسحابۃ قد اظلتنی، تو میں نے دیکھا کہ اچانک میرے اوپر ایک بدلی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، سایہ فگن ہے۔ فنظرت، میں نے دیکھا، فاذا فیہا جبریل، تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تب حضرت جبرائیل نے کہا ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کی بات کو اور جواب کو سن لیا، آپ کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ وما ردوا علیک، اور جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، جو رد عمل کا مظاہرہ کیا، جواب دیا، وہ بھی اللہ نے سنا اور دیکھا۔ وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمر بما شئت فیہم،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، آپ جو کہیں گے ہاں وہ فیصلہ کریں گے۔ تب ملک الجبال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ رویہ اور ان کا جواب یا قول سن لیا۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، اور اللہ نے تمہارے پروردگار نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اپنا حکم مجھے سنائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ إِن شِئْتَ أَنْ أُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر آپ چاہیں تو یہ اخشبین یعنی مکہ کی دو پہاڑیاں، ان کے درمیان ان کو میں کچل دوں، پیس دوں۔ مطبقہ ان کو میں نے ملا کر ان کو رون ڈالوں، پیس دوں، دونوں پہاڑیوں کے درمیان طائف کے لوگوں کو رگڑ دیا جائے، اگر آپ کہیں، آپ چاہیں۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں دنیا کی کسی بھی شخصیت کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہاں اس دن جو مجھے تکلیف پہنچی، جو اذیت اور تکلیف جھیلنی پڑی، وہ احد والے دن سے زیادہ شدید تھی، سب سے زیادہ سخت دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اور برتاؤ اختیار کیا تھا اہل طائف نے، مذاق اڑانا، مخالفت کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں اس روایت کو میرے سامعین، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس واقعے کو، اس روایت کو نہ سنا ہو، اور ایک بار بلکہ متعدد بار سنا ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کہوں گا کہ اپنے آپ کو ایسے مقام پر رکھیں اور سوچیں کہ آپ کسی بستی، محلے، علاقے میں جاتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور وہاں کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اور پھر آپ کو مار مار کر بستی سے باہر نکالتے ہیں، تب آپ کے دل میں کیسے جذبات ہوں گے ان بستی والوں کے تعلق سے، کتنا غصہ ہوگا۔ ہاں، اور اگر آپ کو قوت، طاقت حاصل ہو جائے تو آپ کا رد عمل ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں انفرادی شخصیت پر کوئی کسی کو دکھ تکلیف پہنچا دے تو کہتا ہے کہ زندگی بھر میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کے یہاں شادی بیاہ میں شرکت نہیں کروں گا، یہاں تک کہ مر جائے تو جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور ایسا کوئی غلط معاملہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں میں جو کلچر فروغ پا رہا ہے، ہمارے یہاں قتل ہو رہے ہیں، شہروں میں قتل کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، قیامت کی نشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انتقامی جذبہ، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے کاروائی، فلمی کلچر۔ فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے اور فلم کا جو ہیرو ہے وہ پلٹ کر انتقامی کاروائی کرتا ہے تو اسے کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، جوابی کاروائی کے طور پر وہ قاتل کو بھی بری طریقے سے قتل کرتا ہے، اس کے متعلقین کو قتل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے سامنے گویا نمونہ یہ بن گیا کہ اگر ہم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، تو یہ ہمارے لیے کمزوری کی، بزدلی کی، بے عزتی کی بات ہے۔ نوجوان اسی فکر میں ہے اور اسی نفسیات کی بنیاد پر نوجوان ایسے لوگوں کے دھوکوں اور فریب سے متاثر ہوتا ہے جو مسلمان نوجوانوں کو بہکانا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس کا انتقام لینا چاہیے، پلٹ کاروائی کرنی چاہیے۔ اب وہ کاروائی اسلامی طور طریقے اور اصول و آداب کے موافق ہو یا مخالف، اسے اسلام کا نام دے دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے تحریکی لوگ مسلمانوں کی اسی نفسیات کا، نوجوانوں کی اسی نفسیات کا استحصال کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، صبر، کہاں کس مقام پر صبر کرنا ہے، کہاں انتقام لینا ہے، کہاں کس درجے کی کاروائی کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ ہمارے وہ نوجوان دھوکہ کھا کر جو جیلوں میں بے قصور ہوتے ہوئے سڑ رہے ہیں، وہ محفوظ رہتے اگر سیرت طیبہ کا سبق اپنے زندگی میں نافذ کرتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سوال کیا جا رہا ہے، رب کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا اور سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو اہل طائف نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، نازیبا حرکت کی ہے، مذاق اڑایا ہے، زخمی کیا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو حکم دیں تو دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں کہ ہمارا، آپ کا اور لوگوں کا کیا جواب ہوتا۔ ہمارے نوجوان سوچیں، اور یہ نوجوان جو انتقامی جذبہ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل تک کی کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ سوچیں کہ کیا یہ ان کا بڑا پن ہے کہ آپ کو تکلیف دینے والے یا کسی چھوٹے موٹے جھگڑے کے جواب نے آپ کے سامنے والے کو اس حد تک تکلیف پہنچا دی کہ اس کو دنیا ہی سے روانہ کر دیا، ایسے اقدامات کیے، یہ زیادہ بڑا پن ہے
عقل مندی ہے، بہادری ہے، یا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہے کہ طاقت اور قوت ہے؟ اگر آپ صرف یہ کہتے ملک الجبال سے کہ ہاں ان بستی والوں کو پیس کر رکھ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو ایک بھی شخص وہاں زندہ نہ بچتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہوتی، خود اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہا ہے، آپ کے پاس فرشتوں کو بھیجا ہے۔ لیکن آپ کی رحمت، آپ کے صبر کی انتہا دیکھیے کہ آپ اس اتنی شدید تکلیف کو، شدید مشقت کو جھیلنے کے بعد صبر کا انتہا، اور اس کے باوجود حلم اور بردباری کا، رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے اس ایک واقعے میں آپ کی کئی صفات کا نمایاں ہونا اور اعلیٰ پیمانے پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال سے، حضرت جبریل اور فرشتوں، پہاڑوں کے فرشتے سے کہتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیٹھوں سے، یعنی ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا، ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی کتنی اعلیٰ اور کتنی بلند مثال ہے، کوئی ایسی نظیر تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت میں پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی دیکھیں جو بخاری مسلم میں ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، آپ کے پاس جو مال آیا آپ نے لوگوں میں بانٹا، تو ایک شخص نے کہا کہ ما ارید بہذا وجہ اللہ، یہ جو تقسیم ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کے اجر و ثواب کو نہیں چاہا گیا ہے، اس میں گویا اخلاص نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا کہا، تب آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر تبدیلی آ گئی، اور آپ نے اس وقت کہا کہ یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، قد اوذی بما ہوا اشد من ھذا فصبر، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی زیادہ سخت بات سے تکلیف دی گئی، ایذا دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اس میں آپ کی گویا تواضع، انکساری، کسر نفسی بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے اونچا قرار دے رہے ہیں، یہ آپ کا تواضع ہے، انکساری ہے، اور پھر آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے صبر کیا لہذا میں بھی صبر کر رہا ہوں، مجھ پر یہ الزام لگایا گیا۔ ایک اور ایسا ہی موقع تھا، ایک منافق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انصاف کیجئے، جب آپ نے تقسیم شروع کی تو کہا آپ انصاف کیجئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے اس کے بارے میں کہا بھی کہ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہے۔ کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیے سب حکمت، طریقہ، سیاست، کس طریقے سے آپ معاملات کو نپٹا رہے ہیں، انتہائی ذہانت کے ساتھ، مختلف علمی حکمت کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سماجی، معاشرتی، قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے آپ نے حضرت عمر فاروق کو منع کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے نسل سے ایسی ایسی قوم نکلے گی، خارجیت کی کہتے ہیں کہ وہی بیج تھا، اس شخص کے نسل سے خارجی پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی مقامات پر ایسے بڑی مثالیں ہیں کہ آپ نے حلم، بردباری اور صبر کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت ٹوٹ گئے، آپ کے سر میں زخم آیا، شجا، یعنی ایسا شجا ایسے زخم کو کہتے ہیں جس سے ہڈی تک گوشت یا عضلات کا حصہ پھٹ جائے، آپ کو زخم آیا، چنانچہ خون آپ کا بہنے لگا، اور پھر کڑیاں بھی آپ کی خود کی گھس گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ، کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی کو زخمی کر دیا، کہ چہرے کو زخمی کیا، خون آلود کر دیا، اور ان کے رباعی دانتوں کو جو ہے توڑ دیا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک سوال اٹھایا، اور نبی کی اس طرح کی بات میں بد دعا کا پہلو بھی ہو سکتا تھا، اور ہے، گویا اس موقع پر بھی جو آپ نے سخت سے سخت بات کہی وہ یہ
کہ کیسے یہ فلاح پا سکتے ہیں، اپنے نبی کو جنہوں نے ایسا کیا۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، لیسا لک من الامر شیء، معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ توحید کی دلیل، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون فلاح پائے گا کون فلاح نہیں پائے گا۔ اور پھر بعد میں ہوا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو لوگ تھے، حضرت خالد بن ولید اس میں تھے، حضرت اکرمہ اس میں تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں سچے پکے مسلمان بنے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں، علم غیب کی نفی ہو گئی، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے میں اختیار نہیں ہے، توفیق دینا نہیں دینا، توبہ کی توفیق دینا، قبول کرنا نہ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ او یتوب اللہ او یتوب علیہم، یہ اللہ کا کام ہے کہ چاہے تو اللہ ان پر تو ان کی توبہ کو قبول کرے، اور یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، ظالم تو وہ ہیں ہی۔ ہاں، اس واقعے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پہلو موجود ہے، اگرچہ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے۔ حضرت خباب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شکایت کی کہ مکہ میں بڑے لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں، ہم پر بڑی شدید صورتحال پیش آ رہی ہے، اب گوارا برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اپنی چادر کو پر ٹیک لگائے ہوئے تکیہ بنا کر کعبہ کے سائے میں دراز تھے۔ ہم نے کہا الا تدعو اللہ لنا، اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے آپ دعا نہیں کریں گے؟ الا تستنصر لنا، کیا ہمارے لیے آپ جو ہے مدد طلب نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے اس حال میں کہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، سرخ ہو گیا تھا، اور پھر آپ نے ہم سے کہا لقد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، کہ تم سے پہلے کے لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک آدمی کو ایمان لانے کے پاداش میں یہاں مراد ہے گرفتار کیا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا، اس کو زمین کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا، ہاں آدھا پھنسا دیا جاتا، ثم یجاء بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا، فیجعل فوق راسہ، اس کے سر پر جو ہے اس کو رکھا جاتا، اور اس کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا، دو ٹکڑے کر دیا جاتا، آرے سے کاٹ کر اس کے جسم کے دو الگ الگ بھاگ کر دیے جاتے تھے، ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ہاں، لیکن ایسی حرکت بھی اسے ایسے ان لوگوں کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ اسی طریقے سے لوہے کی کنگھیاں ان کے بدن پر پھیری جاتی تھی، اس طریقے سے کہ گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو جاتے تھے، ہاں، اور اس کے پٹھے الگ ہو جاتے تھے جسم کے، گوشت ہڈیاں اور پٹھے ان لوہے کی کنگھیوں سے جو جسم میں اس طرح گھسا کر لائی جاتی کہ ہڈیاں پٹھے اور گوشت الگ الگ ہو جاتے تھے، لیکن یہ چیز بھی ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شکایت کرنے والے صحابہ کو پچھلوں کا نمونہ بتا کر صبر کی تلقین کی کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلا اللہ کے راستے میں اور اف نہ کیا، دین سے نہیں پھرے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، یہ صبر کیا انہوں نے، تو تم کو ان کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری بات، خوشخبری اور تسلی کا پہلو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اگلا جملہ فرمایا، وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کو، یعنی دین کے اس معاملے کو ضرور بضرور پورا کرے گا، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنكُم مِّن صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمُوت، یہاں تک کہ تم میں سے ایک سوار صنعاء سے حضرموت، صنعاء یمن کا شہر، ہاں، صنعاء سے حضرموت تک کا سفر کرے گا، لا يخشى الا اللہ، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صبر کا پہاڑ اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز عملی نمونہ پیش کرتے تھے، اور پھر اپنے صحابہ اور شاگردوں کو بھی اس صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور اس کے تسلی کا سامان بھی ایک طرف رکھتے تھے، لیکن جو کچھ پیش آ رہا ہے اس پر صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ چند مثالیں ہم نے جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس کی آپ کو بھرپور مثالیں ملے گی۔ آج کے اس درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اخلاقی خوبی پر ہم نگاہ ڈال لیتے ہیں سرسری طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفق اور نرمی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کیا ہے کہ یہ نبی بڑے رؤوف اور رحیم ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہاں، اس کا کچھ تذکرہ پچھلے دروس میں بھی ہم کر چکے ہیں، اور کئی مقامات پر ہمیں آپ کے رفق اور نرمی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ ایک دو مثالیں اور بھی لے لیں، میں سرسری طور سے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ ایک دیہاتی شخص آیا، مسجد میں پہنچا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے چیخا اور اس کو روکنے کے لیے دوڑے صحابہ کرام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا لا تزرموہ داہ، اسے چھوڑ دو، اس کی پیشاب میں رکاوٹ نہ پیدا کرو، پیشاب کرتے کرتے بیچ میں نہ روکو۔
ہاں آج سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیشاب وغیرہ کر رہا ہے اور درمیان میں اچانک روکا گیا ہے تو اس کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ نے چونکہ وہ نیا انسان تھا، نیا نیا مسلمان ہو کر مدینہ پہنچا تھا اور مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کے لیے اپنے بیٹھ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ اسے درمیان سے نہ روکے. چنانچہ صحابہ کرام رک گئے اور اس نے اپنے پیشاب کی ضرورت پوری کی، استنجا کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ان المساجد لا تصلح لشیء من هذا البول والقدر، مسجدیں جو ہے وہ اس پیشاب اور گندگی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی یہاں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مسجد میں گندگی کریں، پیشاب کریں. انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مساجد تو اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کا مرکز ہے اور قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت اور پڑھنے کی جگہ ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کی طرف بھی مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا انما بعثتم مبشرین، تم کو بشارت اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. ولم تبعثوا معسرین، مشکل پیدا کرنے والا، دشواری میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. صبوا علیہ دلوا من الماء، اس نے جو پیشاب کیا ہے اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، یعنی صفائی کر دو. گویا چونکہ وہ آنے والا شخص لا علم تھا، نیا نیا مسلمان تھا، اسلام میں نیا نیا داخل ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس کے ساتھ کتنی رفق اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کیا، اس کو تعلیم دی، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں اور سچائی اچھی بات بتا دی. اللہ تبارک جب اللہ کے رسول اللہ کا یہ رویہ دیکھا تو آپ نے اس دیہاتی نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. تب آپ نے کہا لقد تحجرت واسعا، تو نے تو ایک بڑی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، بے پایاں ہے، تو نے اسے تنگ کر دیا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس درمیان کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگوں میں سے، مصلیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی. ہاں تو میں نے چھینکنے والے کے سے کہا یرحمک اللہ، جیسا کہ آداب ہے نماز کے درمیان، اس نے یرحمک اللہ، انہوں نے یرحمک اللہ کہا. ہاں تب دیگر مصلیان حضرت معاویہ بن حکم کی طرف جو ہے غصے کی نظر سے، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے، گھورنے لگے کنکھیوں سے. تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وا سکلا امہ، ہاں یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے، ارے برا ہو، ستیہ ناش ہو، ہاں ان کی ماں اس کو گھوم پائے. ما شأنکم تنظرون الیہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہو. ہاں تب جب حضرت معاویہ نے یہ کہا، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو مصلی نمازیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ وہ چپ ہو جائیں. جب انہوں نے سمجھ لیا کہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہیں تو خاموش ہو گئے. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت معاویہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہ بے ابی ہوا و امی، ہاں اللہ میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کسی انسان کو نہیں پایا. آپ سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور آپ کے بعد بھی جو آپ سے اچھے انداز میں تعلیم دیتا ہو. فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، ہاں کوئی سخت کلامی نہیں کی، نہ مجھے مارا اور نہ مجھ کو برا بھلا کہا. میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، مارا نہیں، گالی گلوچ نہیں کیا، کوئی برائی بولا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ کیا کہا کہ ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی بات چیت کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ تو بس تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کی قرأت ہے. معاویہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں جاہلیت کے زمانے سے ابھی نیا نیا اسلام میں آیا ہوں، ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اسلام میں لایا ہے، میں اسلام ابھی نیا نیا لایا ہوں. وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں، یعنی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَأْتِهِمْ، تم ان کے پاس نہ جاؤ.
نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس نہ جاؤ، اور آج کل کمپیوٹر سے جو قسمت کا حال جنم تاریخ اور مختلف چیزیں ڈالنے کے بعد لوگ معلوم کرتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، ہرگز ہرگز ایمان کے خلاف ہے۔ ہاں، حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم میں کچھ لوگ ہیں جو شگون لیتے ہیں، یتطیرون، کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز وہ اچھی ہے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم، یہ ایسی چیز ہے جو لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے دل میں لگتا ہے کہ ایسا ہے تو اس سے اچھا ہوگا، ویسا ہے تو اس سے خراب ہوگا۔ ہاں، کیا اس کے ذریعے سے آپ کو تقدیر کا علم ہے؟ بلی نے رستہ کاٹ لیا تو کیا وہ تقدیر بدل دے گی؟ کیا اس کو علم ہے کہ آپ کی تقدیر میں برائی ہے؟ ہاں، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اپنے دل میں ہے، فلا یسدنہم، لہذا اس چیز کی وجہ سے ان کو ہرگز نہیں رکنا چاہیے، یعنی شگون کی کسی چیز کو دیکھ کر اپنے کام کو جو کرنے جا رہے ہیں اس کام سے رک جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کریں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو مانیں۔ یہ شگون لینا یا اس قسم کی چیزیں نفع اور نقصان میں کوئی مؤثر نہیں ہوتی، تقدیر میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ اس روایت کی مسلم میں جو اصل محل استجہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفق اور ملائمت، جس کا خود حضرت معاویہ نے اعتراف کیا کہ آپ سے بہتر کوئی معلم، تعلیم دینے والا کوئی شخص میں نے نہیں پایا۔ آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ، ان کی غلطی کے باوجود ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، ان کو پھٹکارا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ نرمی سے کہا۔ اور کیا کہا کہ یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے بات چیت جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ تسبیح، تحلیل، ہاں، اور تسبیح، تحمید، تکبیر اور قرات قرآن ہے۔ اس حدیث سے ایک ضمنی استدلال کی طرف میں اشارہ کروں، امام بیہقی وغیرہ نے بڑی پیاری دلیل دی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حکم کی۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ حضرت معاویہ بن حکم جو ہے وہ مصلی تھے، مقتدی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، یہ مقتدی ہیں۔ آپ مقتدی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب نماز میں ہو تو سلام یا بات چیت آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیا کر سکتے ہو؟ تسبیح کرنا ہے، جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، تکبیر کہنا ہے، تو مقتدی بھی اللہ اکبر بولتا ہے۔ اسی طرح قراءۃ القرآن ہے، قرآن پڑھنا ہے تو کم سے کم مقتدی کو کیا پڑھنا ہے؟ قرآن۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ تو قرأت کی ممانعت ہے، اور سورہ فاتحہ کے لیے آپ کے حدیثوں میں موجود ہے کہ بغیر اس کے سورہ فاتحہ نہیں ہوتی۔ اور مقتدی سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ سے اس حدیث میں کہ قراءۃ القرآن بھی کرنا ہے، اس سے پتہ چلا کہ مقتدی کو بھی قرآن پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے؟ کم سے کم سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں ایک حدیث اور بھی ہے، آخری حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہودی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا السلام علیکم، السلام علیکہ، سام کے معنی موت ہوتا ہے۔ ہاں، تو سلام کی بجائے انہوں نے سام کہا، تم پر موت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، تم پر بھی۔ ہاں، حضرت عائشہ نے پلٹ کر کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ غصہ آ گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمیت، غیرت اور جوش بھی تھا، ایمانی غیرت تھی، تو پلٹ کر صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تم پر بھی موت ہو، بلکہ تم پر موت ہو، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو تم پر۔ حضرت اللہ کے رسول نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رکو، ہاں، علیہ کے بھی رفق، نرمی کو اختیار کرو، ہاں، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ، اور جوش، جذباتیت، شدت سے تم بچو، والفحش، اور فحش کلامی سے بچو، بری بات سے بچو۔ ہاں، عائشہ نے کہا اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا، میں نے کیا کہا؟ رددت علیہم فیستجاب لی، میں نے یہودیوں کے جواب میں جو بات کہی تو میری بات کو اللہ کے ہاں قبولیت ملے گی، وہ قبول کی جائے گی، ولا یستجاب لہم فیہا، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے میرے بارے میں وہ ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی، بخاری کی یہ روایت ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ لا تکونی فاحشہ، تم فحش بات کرنے والی، فحش والی بات نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش اور تفحش کو، یعنی برائی کو اور بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اپنی امت کو، صحابہ کرام کو تلقین کی، بار بار تلقین کی کہ ہر معاملے میں آپ نرمی کو ترجیح دیں، نرمی کو اختیار کریں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں پر بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے۔ آج جن گھروں میں غصے گرمی کا غلبہ ہے، غور کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر ہمارے یہاں سے روٹھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، رفق کے سلسلے میں 2-3 حدیثوں کی طرف صرف اشارہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے اور رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ رفیق اللہ کے ناموں میں سے ہو گیا اس حدیث کی بنیاد پر کہ رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور رفق اور نرمی پر وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو سختی اور شدت پر نہیں دیتا،
وما لا يعطي على سواہ، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ سے آپ نے کہا علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو، وإیاک والعنف، اور عنف اور شدت سے، فحش اور بد کلامی سے، بری بات سے تم بچو، دور رہو. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، رفق اور نرمی کسی بھی چیز میں ہوتی ہے تو اسے حسن اور جمال، خوبصورتی عطا کرتی ہے، یعنی خوشنما بنا دیتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه، اور اگر کسی چیز سے رفق اور نرمی کو نکال لیا جاتا ہے تو اس کو بدنما اور عیب دار بنا دیتی ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ ارفقی، اے عائشہ نرمی برتو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اذا ارادہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد پر خیر چاہتا ہے تو ان پر رفق اور نرمی ڈال دیتا ہے. یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ جو رفق سے محروم ہے، نرمی سے محروم ہے، وہ خیر سے محروم ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس کو رفق اور نرمی کا حصہ دیا گیا اسے خیر کا حصہ دیا گیا، اور جو رفق سے محروم ہے وہ دراصل خیر سے محروم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی مہم پر بھیجتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے دعوت کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں، تو کہتے تھے کہ بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، نفرت نہ دلاؤ، اور آسانی برتو، دشواری میں نہ ڈالو. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ جب نماز میں آپ داخل ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں نماز میں جب داخل ہوتا اور لمبی قرات کرنا چاہتا، پھر میں بچے کی رونے کی آواز سنتا تو میں نماز کو مختصر کر دیتا، اس لیے کہ اس سے مجھ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بچے کے رونے کی وجہ سے بچے کی ماں جو نماز میں شریک ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ نماز میں بھی پوری طریقے سے خشوع خضوع اختیار نہیں کر پائے گی اور بچے کا بھی دھیان نہیں رکھ پائے گی، اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب امام کی حیثیت سے مقتدیوں کے حالات کا خیال رکھتے تھے. اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت میں خواتین بھی حاضر اور موجود رہتی تھی، شریک رہتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفق اور نرمی سے متعلق چند روایات اور چند تعلیمات ہیں. آگے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ کا عدل و انصاف اور آپ کے اخلاق کی چند اور اقدار پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اسے اپنی زندگی میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.